السلام علیکم ویورز، آج کی ویڈیو میں ہم اس چیز پہ بات کریں گے کہ امام حسین نے یزید سے جنگ کیوں کی، کیونکہ یزید تو پگڑی باندھتا تھا، یزید نے داڑھی رکھی ہوئی تھی، وہ نماز پڑھتا تھا، جامع مسجد دمشق میں جمعہ کا خطبہ دیا کرتا تھا، وہاں پہ جمعہ کی نماز پڑھایا کرتا تھا، جبکہ یزید جب بھی حج پر جاتا وہاں پہ حج کا بھی خطبہ دیا کرتا تھا، وہ سب کچھ کرتا تھا جو ایک مسلمان کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود امام نے آخر کیوں یزید کے ساتھ جنگ کی؟ امام حسین کے اگر مدینہ سے لے کر کربلا تک کے سفر کو دیکھا جائے اور راستے میں دیے گئے آپ کے مشہور 14 خطبات کا جائزہ لیا جائے تو آپ کے ان خطبات اور 2 محرم کے بعد اور اس سے پہلے کے خطبات کا بھی اگر جائزہ لیا جائے تو اس چیز کا پتہ چل جاتا ہے کہ یزید کے خلاف امام حسین نے کیوں جنگ کی اور آپ نے یزید کی بیعت سے کیوں انکار کیا۔ امام حسین کے خطبات کے مطابق اس کی 4 وجوہات تھیں۔ نمبر 1، یزید نمازیں چھوڑتا تھا، وہ نماز پڑھنے میں باقاعدہ نہیں تھا۔ نمبر 2، وہ شرابی تھا، شراب پیتا تھا۔ نمبر 3، وہ زانی تھا، رنڈیوں کا ناچ دیکھتا تھا، یعنی جس کو ہم آج کے وقت میں مجرا کہتے ہیں۔ اور نمبر 4، وہ اللہ تعالیٰ کی حدود کو توڑتا تھا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی قائم کی ہوئی حدوں کو پار کرتا تھا۔ جو اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا اس کو حرام کہتا تھا، اور جو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے اس کو حلال سمجھتا تھا۔ لہٰذا امام حسین کے مطابق وہ مسلمانوں کا حکمران بننے کے قابل نہیں تھا، اس لیے امام اس کے خلاف نکلے اور بیعت کرنے سے انکار کیا اور اپنے بچوں کو قربان کر دیا اور اپنی جان بھی قربان کر دی، لیکن بیعت نہیں کی۔ اب ان تمام چیزوں کو اگر آپ آج اپنی زندگی کے ساتھ کمپیریزن کریں اور جاننا چاہیں کہ آپ کس جگہ پر موجود ہیں تو اور آپ کے سامنے تمام حقیقت عیاں ہو جائے۔ ایک شرابی، زانی اور گناہ گار کا انتخابات کے دوران امیدوار بن جانا اور اس کو ہمارا سپورٹ کرنا، پھر اس کی بڑی بڑی تصویروں کے نیچے اپنی چھوٹی چھوٹی تصویریں لگا کر اس کے ساتھ یکجہتی کرنا، اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم یزیدی فکر کو پروان چڑھا رہے ہیں۔ یہی فکر یزیدی ہے اور یزید یہی کام کرتا تھا، جبکہ یہ حسینی فکر نہیں ہے۔ امام تو شرابی کے خلاف نکلے تھے جبکہ ہم شرابی کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ امام تو زانی کے خلاف نکلے تھے جبکہ ہم زانی کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ اور الیکشن کے دنوں میں اکثر لوگ اپنے دل پر اپنے اس شرابی امیدوار کا فوٹو لگا کر پھر رہے ہوتے ہیں، تو آپ بتائیں کہ وہ بندہ کس کیٹیگری میں جائے گا؟ یزیدی کیٹیگری میں جائے گا یا حسینی فالوور بنے گا؟ اگر آج کے نوجوان کے موبائل میں سارا گند پڑا ہوا ہے اور نوجوان چوک چراہوں پر کھڑا ہو کر سارا دن نظروں کی بدکاری کرتا ہے، بے حیائی پھیلاتا ہے، ماؤں بہنوں کو دیکھتا ہے اور 10 محرم کے دن 2 دیگیں امام حسین کے نام کی پکا کر تقسیم کر دیتا ہے، تو اس کا کردار کون سا ہوا؟ کردار تو یزیدی ہے اور لبادہ حسینی پہننے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو اس لیے ہم نے اس واقعے سے سبق سیکھنا ہے۔ بیسیکلی یہ واقعہ وقوع پذیر ہوا کیوں اور اس کے محرکات کیا تھے؟ 2 لوگ زندگی میں کبھی کوئی کارنامہ سر انجام نہیں دے سکتے، ایک جو حرام چیزیں کھاتا ہے اور دوسرا جس کی نظر میلی ہے، جو اللہ تعالیٰ کی قائم کی ہوئی حدوں کو توڑتا ہے۔ یاد رکھنا یہ بات، یہ دونوں لوگ کسی بھی کام میں کامیاب نہیں ہو سکتے، یہ ہمیشہ ناکام اور نامراد رہیں گے۔ امام نے جہاد بے حیائی کے خلاف کیا، امام نے جہاد شراب نوشی کے خلاف کیا، امام نے جہاد فحاشی کے خلاف کیا اور بچے تک قربان کر دیا اور اس بے حیائی کو عام ہونے سے روکا۔ کیا ہم آج امام کی اس سنت کی پیروی کر رہے ہیں؟ کیا ہم آج شراب نوشی، بے حیائی اور برے کاموں کو روکنے کے لیے رکاوٹ پیدا کر رہے ہیں؟ برائے مہربانی قوم کے نوجوان اپنے بزرگوں کی پیروی کریں اور واپس اپنے اس راستے پر آ جائیں جس راستے کا درس امام حسین نے واقعہ کربلا میں ہمیں دیا۔ اگر دیکھا جائے تو ذکر کی مستیاں، اللہ کے جذبے، حق باہو سچ باہو اور حق فرید سچ فرید کے نعرے بالکل آپ کو تازہ دم تو کر دیتے ہیں، آپ کو ٹھنڈک بھی محسوس ہوتی ہے اور آپ میں جذبہ بھی پیدا ہو جاتا ہے، مگر کامیابی نعروں سے نہیں ملتی، کامیابی کا دار و مدار آپ کے عمل اور نیتوں پر ہے۔ خدا را واپس آئیے اور اپنے اصل راستے پر اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں، اللہ رسول کا نام لیں اور ان کی سنت پر عمل کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت سے محبت کریں تاکہ آپ کے دل کو سکون اور اطمینان پہنچ سکے۔ ان تمام باتوں کو مد نظر رکھے تو امام حسین کی حقیقت سچائی ہے، رزق حلال کمانا، غریبوں کی مدد کرنا، سادگی اور عاجزی میں زندگی گزارنا، امر بالمعروف نہی عن المنکر کے اوپر عمل کرنا، سجدہ کرنا، اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنا، پیار اور رواداری کے ساتھ رہنا، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنا اور دین کا پرچم بلند کرنا، ان تمام چیزوں کا سبق امام کی زندگی سے ہمیں ملتا ہے۔ کہ آج کے زمانے میں ہم امام کی یہ بتائی ہوئی
तमाम चीज़ों के ऊपर अमल कर रहे हैं या हम यजीदियत को परवान चढ़ा रहे हैं। हमें हुसैनी मंशूर की ज़रूरत है और हमें यजीदी कार्रवाइयों को रद्द करने का सोचना चाहिए। अहले बैत की ग़ुलामी करें और अपने बुजुर्गों से सबक सीखें ताकि आपकी दुनिया और आखिरत दोनों कामयाब हो सके और आपको ज़िंदगी में सुकून हासिल हो सके। मेरी वीडियो को देखने का बहुत शुक्रिया। ऐसी और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करने का भी बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।